خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome back to This Week with Huzur. Earlier this week, Hadhr Amir al-Mu'mineen, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, graciously granted a mulaqat to a delegation of Waqf-e-Nau boys from Belgium. In addition, team members of additional Wakalat-e-Tasneef from the USA had the blessing of having a mulaqat with beloved Huzur. We begin with Sunday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, graciously granted a mulaqat to Waqf-e-Nau boys from Belgium. On the 31st of May, Waqf-e-Nau from Belgium had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Waqf-e-Nau had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, they all had the opportunity to introduce themselves. پھر کیا بننا ہے تم نے؟ ایک جج بننا چاہتا جج بننا ہے، بیٹھ جاؤ، اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر انصاف کرنا، جی لوگوں کے حق میں صحیح فیصلے کرنا ہے۔ جی میرا نام رانا سفیر علی ہے اور میں ایک سیاستدان بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، جھوٹ نہ بولنا، سیاستدان تم بن جاؤ شک۔ جی سیاستدان جھوٹ بڑا بولتے ہیں، سچ کے خاطر لڑنا ہے اور ہر ایک کو سچائی کا پیغام دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تو تم سیاستدان بن جاؤ۔ تو اس سے بہتر ہے تم جو گورنمنٹ سروس ہے نا، بیوروکریسی، اس میں جاؤ۔ پولیٹکس میں بعد میں آپ ہی آ جاؤ۔ پولیٹیشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر ہے کہ سول سروس جو ہوتی ہے نا، گورنمنٹ سروس مسلم منسٹریز کی، اس کے لیے پڑھائی کرنے کی کوشش کرو، اس کا امتحان دو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ During the mulaqat, the Waqf-e-Nau were also able to ask questions on a range of religious and contemporary topics. کہ سائنٹسٹ بن کے جماعت کی کیسے خدمت کی جا سکتی ہے۔ سائنٹسٹ بنو، پھر اچھی کوئی ایسی چیز ایجاد کرو جس سے جماعت کو بھی فائدہ ہو، دنیا کو بھی فائدہ ہو۔ کوئی تم انسانیت کے لیے کام کرو گے نا سائنٹسٹ بن کے، تو اس سے پھر لوگوں کو پتہ لگے گا کہ تم احمدی ہو، اور جب احمدیت کا پتہ لگے گا تو اس سے تمہیں تبلیغ کا راستہ بھی کھلے گا۔ وہی تمہاری خدمت ہے جماعت کی۔ انسانیت کی خدمت کر لو، وہی جماعت کی خدمت ہے۔ ٹھیک ہے، سائنسدان کو انسانوں کا خدمت گزار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ADHD اور کنسنٹریشن کی پرابلمس بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، اس سلسلے میں آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ذرا سا کوئی بچہ ہائپر ہو جائے نا، تو سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ نا، تو وہ کہتے ہیں تم سے ADHD ہو گیا، یا آٹسٹک ہو گیا، یا فلاں ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں سائیکائٹرسٹ۔ نارمل بچے ہوتے ہیں، ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کو نارمل اسکولوں میں داخل کرانا چاہیے اور ان کو پڑھنے کا موقع دینا چاہیے ماں باپ کو، اور تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ بعد میں جا کے کہہ دیتے ہیں بعض لوگ کہ ہمیں تو بچپن میں پتہ نہیں لگا، بڑے ہو گئے، بچے ہو گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے، تب ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے تم تو ADHD یا تمہیں فلاں چیز تھی۔ ڈاکٹروں نے اپنا صرف پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت کم مریض ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے، ان کا علاج کرانا چاہیے۔ تو ہائپر ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں دوسرے غریب ملکوں میں تو پتہ بھی نہیں لگتا ہائپر ہو رہے ہیں بچے ہیں، اور پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں یوں ہی کہتے رہتے ہیں ADHD ماں باپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ کوئی ایک آدھا ہوتا ہے مریض، 100 میں سے 10 مریض ہوتے ہوں گے، اور 90 کو ڈاکٹر یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم ADHD ہے، ٹھیک ہے؟ پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت بڑے گناہ جیسے کسی کا قتل وغیرہ کیوں معاف ہو سکتے ہیں جبکہ شرک معاف نہیں ہوتا؟ شرک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگلے جہان جا کے نا، میں پھر کیونکہ وہ میرے مقابلے پہ آئے تھے نا، تو قاتل جو ہے وہ بھی بعض دفعہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو مار بھی سکتا ہوں، زندہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے جو مقابلے میں بادشاہ آیا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کہتے ہو نا میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آیا ہوا ہوں،
اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کراؤ گے تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں معاف نہیں کروں گا میں. باقی گناہ جو ہیں دوسرے، قتل بھی ہے، اگر انسان معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے، پھر اس کو خیال آیا کہ میں معافی مانگوں اللہ تعالیٰ سے. وہ معافی مانگنے کے لیے کہ بزرگ کے پاس گیا، کس طرح معافی مانگوں. انہوں نے کہا کہ تم نے اتنے قتل کر دیے، تم معاف نہیں ہو سکتے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ چلو 99 سے 100 پورے ہو گئے. اس کے بعد پھر اس نے کہا بخشش کا ذریعہ، ایک بزرگ سے پوچھا. اس نے کہا ہاں فلاں جگہ ایک بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا راستہ بخشش کا. تو وہ جا رہا تھا تو راستے میں وہ مر گیا خود بھی. جب مر گیا تو پھر دوزخ کے فرشتے جو جہنم میں لے جانے والے تھے وہ بھی آ گئے، اور جنہوں نے جنت میں لے جانا تھا وہ بھی آ گئے. انہوں نے آپس میں بحث شروع کر دی. جنت والا کہہ رہا تھا کیونکہ یہ نیکی کرنے کی طرف جا رہا تھا، اپنے گناہ معاف کرنے کی سوچ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، اس لیے میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا. دوزخ والا کہتا نہیں، اس نے 100 قتل کر دیے ہیں، اس کو میں دوزخ میں لے کے جاؤں گا. اگر فیصلہ ہوا کہ فاصلہ ناپا جائے، جب فاصلے ناپے لگے کہ جنت کی طرف زیادہ قریب ہے یا دوزخ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمت کی کہ جو فیصلہ اس نے طے کر لیا تھا نا اللہ کے معافی کی طرف آنے کا، وہ فاصلہ جو تھا وہ قریب تھا زیادہ معافی کا. تو فیصلہ ہوا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم معافی مانگ رہے ہو قتل کرنے کے بعد تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن شرک کرنے والا جو ہے وہ آخر وقت تک مشرک ہی رہتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص جو آخری وقت میں مشرک بھی ہو معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن سزا اگر کسی کو دینی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت سزا تو ہر ایک کو دیتا ہے. اگر کوئی معافی نہیں بھی مانگتا لیکن اس نے کوئی نیکیاں بھی اگر کی ہوئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا اجر بھی دیتا ہے اور اس کے گناہوں کا وزن کم کر دیتا ہے. بہرحال قاتل اگر معافی نہیں مانگ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا. اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت بھی ہے نا، جب معاف کرنے والا بھی ہے. تو جو معاف کرنے والا بھی ہے، رحمانیت کی جذبہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صفت کو استعمال کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے. اور جو بالکل قاتل ہے، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ویسے تو ایک وقت میں ایسا آئے گا، آنسر نے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم خالی ہو جائے گی، سارے لوگ ہی جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، سب سزائیں بھگت کے نا تھوڑی تھوڑی، جس طرح ہسپتال میں جاتے ہیں علاج کراتے ہیں نا، مریضوں کا علاج ہوتا ہے جو ٹھیک ہوتا ہے تو ہسپتال سے فارغ ہو جاتا ہے، اس طرح ہی جنت میں چلے جائیں گے لوگ جہنم سے فارغ ہو کے اپنے سزائیں بھگت کے، جیل کاٹ کے. ٹھیک. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا ایک نئے نظام کو تلاش کرے گی، تو اس وقت جماعت احمدیہ دنیا کو نظام نو دے گی. آج کل دنیا کے حالات سے لگ رہا ہے کہ دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد نظام نو قائم ہو؟ یہ تو میں عرصے سے کہہ رہا ہوں جماعت کو کہ جب جنگ ہوگی اور دنیا میں ایک تباہی آئے گی، اس کے بعد لوگ پوچھیں گے، پتہ کریں گے. اس لیے اس سے پہلے تم لوگوں کو تعارف کرانا شروع کر دو کہ جماعت احمدیہ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام کی تعلیم سے ہی تم لوگوں کی دنیا میں بچت ہے اور دنیا میں اسی نظام سے فائدہ ہوگا. اس لیے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور جماعت احمدیہ نظام پیش کرے گی وہ ہوگا. میں نے 1-2 دفعہ تقریروں میں بھی یہی کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے سوشلزم بھی دیکھ لیا، کمیونزم بھی دیکھ لیا، کیپٹلزم بھی دیکھ لیا، لیکن ہر جگہ فساد ہی نظر آتا ہے. جو اسلام کا صحیح نظام ہے اب اس کو بھی اختیار کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کا صحیح نظام ضمانت دیتا ہے غریبوں کی بہتری کا بھی اور یتیموں کی بہتری کا بھی اور بیواؤں کی بہتری کا بھی اور دنیا کی معاشی حالت کا بھی. تو اگر تم لوگ ابھی سے لوگوں کو بتاتے رہو کہ اقتصادی نظام، اکنامک سسٹم جو ہے وہ کیا ہے اسلام کا، اور روحانی سسٹم جو ہے وہ کیا ہے اسلام کا، ان دونوں پہ چلو گے تو تمہاری بچت ہے، نہیں تو نہیں. وہ پھر جب لوگ بچ جائیں گے ان کو تبلیغ کر کے بتانا کہ اب اس نظام کی طرف آ جاؤ، یہ نظام دیکھ کے تم نے تباہی کر لی، اب آ جاؤ اس طرف.
جزاکم اللہ خیر حضور. جب نماز کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دیکھا گیا ہے کہ سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جزاکم اللہ. غلطی ہو جائے تو 2 سجدے کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ غلطی ہو گئی. ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے نا، تمہیں غلطی ہو سکتی، تو غلطی کا مداوع یہ ہے کہ تم 2 سجدے کرو اور نماز میں جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے. بس حکمت یہی ہے. غلطی ہونے کی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. تمہارے سے کوئی غلطی ہو جائے، تم ٹیچر کو کہتے ہیں نا غلطی ہو گئی سوری، ہاں تو 2 سجدے سوری ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. احادیث میں آتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے. میرا سوال ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانے سے کیا مراد ہے؟ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ صبح سحری کے وقت کھاؤ اور شام کو روزہ افطار کرو، 7 دن بھوکے رہو. تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ صبح عید کی نماز جلدی ہو جاتی تھی، عید الاضحیٰ کی، بڑی عید کی، بقرہ عید کی. اس کے بعد جو جانور ذبح کرتے تھے نا تو اس کے گوشت سے اس کو کھاتے تھے، افطار کرتے تھے کہ اس میں برکت ہے. یہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہا ہوں، اس میں سے جو اتنا میرا جو فاقہ ہے، ایک رات کا، رات کو میں نے کھانا کھایا ہوا، اب میں جو توڑ رہا ہوں. پانی تو پی لیتے تھے، کھاتے نہیں تھے، پانی تو پیتے تھے نا، روزہ تو نہیں تھا نا. یہ کہاں آیا کہ پانی بھی نہیں پیتے تھے؟ پانی پیتے تھے، صرف کھانا نہیں کھاتے تھے. اس وقت غذا نہیں کھاتے تھے خوب پکی ہوئی. اس میں یہ سنت تھی کہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اسی میں سے کھاؤں تاکہ اس کی برکت جو ہے مجھے بھی حاصل ہو. پہلے یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ پیارے حضور. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے. میرا سوال ہے کہ اچھی صحبت کی کیا پہچان ہے؟ اچھی صحبت یہ ہے کہ تمہارے دوست اچھے ہوں، جہاں تمہیں نیک باتوں کی تلقین کی جاتی ہے. تمہارے بزرگ تمہیں کہتے ہیں نمازیں پڑھو، نیک کام کرو، شرارتیں کم کرو، لوگوں سے مار دھاڑ نہ کرو، اچھے اخلاق دکھاؤ. ایسی نصیحت کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو اچھی صحبت والے لوگ ہیں. دوسری اچھی صحبت یہ ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی ویپنگ کر رہا ہے، یا کچھ غلط قسم کی فلمیں دیکھ رہا ہے، یا اسموکنگ کر رہا ہے، یا لڑائی مار دھاڑ کر رہا ہے، ایسا لڑکا، تو ان کی صحبت نہ کو اختیار کرو، ان کو دوست نہ بناؤ اپنے، ان سے بچ کے رہو. پھر یہ دیکھو ان میں ایمانداری بھی ہے، ان میں تمہارے سے خلوص بھی ہے. اگر تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو تمہارے پیسے کے پیچھے چل کے یہ کہتا اچھا آؤ جاذب خان، آؤ ذرا آج ہمیں لینڈوز کھلا لو. اور جب تم لینڈوز کھلا لو گے بڑے خوش ہوں گے، بڑی تعریف کریں گے تم کو، ہاں بڑا اچھا دوست ہے میرا. اور جس دن تمہارے ابا تمہیں پیسے نہیں دیں گے یا تمہارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، تم کہہ دو گے آج نہیں میں کھلا سکتا. وہ کہیں گے تم بڑے کنجوس آدمی ہو، تم یہ ہو وہ، تمہیں برا بھلا کہتے ہیں. اس کا مطلب وہ اچھے دوست نہیں ہیں، اچھی صحبت نہیں ہے. تو اچھی صحبت وہ ہے، اچھے دوست بناؤ. ایسے لوگ جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، نشے میں پڑے ہوئے ہیں، غلط قسم کی فلمیں دیکھتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں، وہ اچھے دوست نہیں ہو سکتے. اور جو اچھے ہیں ان ساری چیزوں میں وہ اچھے دوست ہیں. اسی طرح جو تمہارے بڑے ہیں وہ تمہیں اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، وہ اچھی صحبت ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ پیارے حضور. میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آج کل پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے مجھے اس کوشش میں کچھ مشکل کا سامنا ہو رہا ہے. پیارے حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ میں اپنے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو حفظ کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ پڑھائی کے امتحان ہو رہے ہیں اگر، اور کچھ ان دنوں میں تم جو پچھلا حفظ کیا ہوا ہے نا اس کو دہراتے رہو. تو بجائے آگے حفظ کرنے کے نا جو پچھلا ہے اسی کو دہراؤ، نمازوں میں اسی کی تلاوت کر لیا کرو. ٹھیک ہے. اور پڑھائی پہ توجہ دو اور امتحان کی طرف توجہ دو. آج کل زیادہ امتحان ختم ہو جائیں، پڑھائی ختم ہو جائے. آج کل امتحان ہو رہے ہوتے ہیں نا عام طور پہ لوگوں کے اس سیزن میں، جب ہو جائیں ختم تو پھر دوبارہ حفظ کرنا شروع کر دو. دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں نا. جو مدرسۃ الحفظ میں لوگ جاتے ہیں بچے، وہ پھر پڑھائی نہیں کرتے، وہ 3 سال حفظ کرتے ہیں صرف. تم نے دونوں کام کر رہے ہیں، اس لیے ان دنوں میں تم پرانا جو یاد کیا اس کو دہراتے رہو نمازوں میں یا ویسے چلتے پھرتے. باقی پڑھائی کی طرف توجہ دو. اور آئندہ جو اگلا یاد کرنا ہے وہ امتحانوں کے بعد کر لینا چھٹیوں میں.
As the mulaqat concluded, the Waqf had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and also received the gift of pens. On the 1st of June, team members of additional Wakalat Tasneef from America had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The group had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. As the mulaqat began, additional Wakilat Tasneef Muniruddin Shams Sahib presented a report on the work being carried out by the team members present. حضور 20 سال ہو گئے ہیں اس کمیٹی کو کام کرتے ہوئے. تو جو ہماری پچھلی ملاقات تھی حضور اقدس سے 2023 میں، اس وقت تک حضور 309 کتب جو تھیں وہ کمپلیٹ ان کا ترجمہ ہو چکا تھا. 15.2 بنتی ہے ایوریج پر ایئر. اور حضور گزشتہ 3 سال جو بنتے ہیں، حضور سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک 62 کتب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور 29 ہیں جن کے ٹرانسلیٹ کیا گیا، 33 ہیں جن کو فارمیٹ کیا گیا، اور اس طرح ان کی ایوریج جو ہے پر ایئر وہ 20.7 بنتی ہے. حضور روحانی خزائن اور ملفوظات کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب ہیں ان میں حضور 76% کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور جو 93 ٹوٹل کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی ان میں سے 71 کا حضور انگریزی ترجمہ شائع ہو چکا ہے، اور اس طرح 60% بنتے ہیں جو کہ صفحات کا ترجمہ کیا گیا. 14 کتب حضور ایسی ہیں جو کہ خلافت خامسہ سے پہلے جن کا انگریزی میں ترجمہ ہوا تھا. حضور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حضور کے خلافت میں جو ترجمہ کیا گیا ہے کتب کا وہ 57 ہیں. تو یہ حضور ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ کہ اس دور خلافت نے 57 بکس کا ترجمہ کیا گیا انگریزی میں، جبکہ اس سے پہلے صرف 14 کتب تھیں جن کا ترجمہ ہو کر شائع کیا گیا تھا. After the report, all attendees had the opportunity to introduce themselves and their work. باقی تو وہ باتیں آپ کی رپورٹ بھی سن لی، آپ سے باتیں بھی کر لیں، کام کر رہے ہیں کیے جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور مزید جو آپ کہتے ہیں کہ 71 کتابیں آپ نے روحانی خزائن میں سے کر لی ہیں، تو باقی بھی مکمل کریں جلدی. جی انشاءاللہ حضور. ٹھیک ہے. جرمنی والوں نے تو سارے روحانی خزائن مکمل کر لیے جرمن زبان میں ہیں، اور اس نے پچھلے 10 سال سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور آپ لوگ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں، ابھی تک 71 تک پہنچے ہیں. آپ ان کی ٹیم بھی آپ سے چھوٹی ہے. جی عربی والوں نے بھی کر لی ہیں مکمل. ٹھیک ہے. جی انگلش رہ گیا پیچھے. یہ چیلنج ہے آپ کے لیے. Assalamu alaikum Hazur. As a member of the Tasneef team, in the past 6 months, on average, I have spent about 12 to 18 hours a week on Tasneef, but there have also been weeks where I spent a lot more time. Sometimes, because of deadlines and important Tasneef work, I end up having to put my schoolwork aside for later. Alhamdulillah, I've been able to maintain straight A's, and I am passionate about Tasneef work. My question is, should I finish my day's Tasneef work first before I start my schoolwork, or should I do my schoolwork first? Your first preference should be your studies. First you do your schoolwork, then Tasneef. First preference should be your school. After completing your studies, education, when you have some good degree in any of the subjects you want to achieve, then the extra time you can give to Tasneef. Anyway, as a tifl, as a young boy, you can give time to Tasneef, but the first preference should be your studies. You make a chart, a timetable, that on school days, normally here in the West, out of 365 days, only 175 or something days you go to school. The remaining 175 days are free. So you can give some time during those days to your Tasneef work. But when the school is in session, then you should give preference to your school. Okay? جی ٹھیک ہے. جزاک اس وقت ہماری امریکہ کی بچوں کی کتب کی ٹیم 9 عمر بچوں اور نوجوانوں کے لیے کتب تیار کرتی ہے.
लेकिन 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कुतुब की कमी है। छोटे बच्चों के लिए कुतुब की ठीक है, आप कमी। तैयार करें, आपको इतना जहन दिया हुआ अल्लाह ताला ने, फर्टाइल जहन है माशाल्लाह, तो उसमें आप खुद लिख दिया करें, तैयार करके दो मुझे, अच्छी बात है। तो सिर्फ ट्रांसलेशन करना तो काम नहीं है ना, तसनीफ़ का मतलब क्या है, इसलिए मतलब ये लिखो भी साथ, सिर्फ ट्रांसलेशन ना करो। तो आप लिख के दें, इंशाल्लाह बच्चों के लिए बनाएं छोटी छोटी किताबें, ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलो फिर। As the mulaqat concluded, the attendees had the opportunity to have pictures with Hazrat Amir al-Mu'mineen and also received the gift of pens. Those were some highlights from just some of beloved Hazur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the promised Messiah ﷺ's exemplary following of the Holy Prophet ﷺ's model of humility. Hazur, may Allah be his helper, narrated an incident of Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, which illustrated the promised Messiah ﷺ's humility. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib कहते हैं کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان آیا ہوا تھا، غالباً 1897 یا 98 کا واقعہ ہوگا۔ حضرت صاحب نے مسجد مبارک میں بٹھایا مجھے، چھوٹی مسجد تھی اس وقت، آپ نے فرمایا کہ بیٹھو میں کھانا لے کے آتا ہوں، یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ میرا خیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے، مگر چند منٹ کے بعد جب کھڑکی کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے ہی سینی یعنی بڑی پلیٹ تھال جو تھا ٹرے میں کھانا لگا کر اٹھائے ہوئے میرے لیے لائے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کھانا کھائیں، میں پانی لاتا ہوں۔ بے اختیار کہتے ہیں رکت سے میرے آنسو نکل آئے کہ جب حضرت ہمارے مقتدا و پیشوا ہو کر ہماری یہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی چاہیے۔